الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ حضرات محترم، پچھلے اور اس سے پچھلے جمعے سے سورۃ حجرات کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی اور لوگوں کی ایسی عادات کا ذکر ہے جس سے ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہوتا ہے، اختلاف بڑھتے ہیں۔ ان برائیوں سے بچنا، ان عیبوں سے بچنا اور سچا اور صحیح مسلمان بننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے خوف خدا کی ضرورت ہے، موت کی یاد ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور پھر عاجزی اور انکساری ہو، تو پھر آدمی دوسرے پر انگلی نہیں اٹھاتا اور نہ الزام لگاتا ہے، نہ جھوٹی باتیں اس کے متعلق کرتا ہے۔ عموماً منافق آدمی اور بددین آدمی اور دنیا دار قسم کا تکبر کرنے والا آدمی اور کسی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا آدمی، وہ ایسی عادات میں ملوث ہوتا ہے جو مسلمانوں کی اتحاد میں رکاوٹ بنتی ہیں اور آپس میں محبت اور آپس میں الفت، آپس میں خیرخواہی سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس پر عمل نہ کریں تو پھر ایک دوسرے کے سے دور ہوتا ہے آدمی۔ اخلاص کی ضرورت ہے، خیرخواہی کی ضرورت ہے، عاجزی اور انکساری کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف دل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ معاشرتی برائیاں وجود میں نہیں آتی، بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے آدمی، محبت پیدا ہوتی ہے۔
جیسا کہ گزشتہ جمعے پر یہ بات سامنے آئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ وہ آدمی تو خفت برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے برداشت نہیں کرتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آج کے اس جمعے پر بھی کچھ برائیاں ایسی ہیں جس میں سب سے بنیادی بات وہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بعض بدگمانی ایسی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو برا سمجھنا کسی لحاظ سے، فلاں کی ذات ایسی ہے، فلاں کی قوم ایسی ہے، فلاں جناب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہیں، اور اگر ان کے اندر عیب نہیں ہے وہ عیب لگانا، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ انسان کی اپنی تباہی ہے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے پر بیان کیا گیا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے کو برا سمجھنا، دوسرے پر عیب لگانا، اور دوسری کی تحقیر کرنا، اور دوسرے کو برا کہہ کر لوگوں کے اندر بدنام کرنا، یہ خود گناہ ہے۔ وہ تو برا ہے یا نہیں، یہ کہنے والا برا ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات جو فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان ایسے ہیں ان سے بچو، یعنی کیا مطلب؟ بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان دوسرے کے متعلق کرنا وہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدگمانی کے ساتھ ساتھ ولا تجسسوا، دوسروں کی عیبوں کی ٹو نہ لگانا، عیبوں کی تلاش نہ کرنا، عیبوں کے پیچھے نہ پڑنا۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، ایک دوسرے کی برائی نہ کرنا، ایسی بات نہ کہنا جو اسے ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑے گناہ ہیں، بغیر توبہ کی معافی نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ گمان ہے۔ گمان کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر سوچ لینا کسی کے متعلق، وہ گمان ہے۔ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو لوگ گمان کرتے ہیں وہ اچھائی کی طرف کم آتے ہیں۔ علماء کے متعلق بدگمانی کرنا، مشائخ کے متعلق بدگمانی کرنا، نمازیوں کے متعلق بدگمانی کرنا، نیک لوگوں کے متعلق بدگمانی کرنا، وہ دیکھو جی یہ ان کی شکلیں اور ہیں، یہ اندر اور ہیں، یہ سخت گناہ کی باتیں ہیں، یاد رکھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے متعلق گمان کرنا، اور اس کے متعلق تو یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ کے متعلق اچھا گمان ہو، اور کسی مومن کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اس کا اللہ کے متعلق اچھا گمان نہ ہو، یعنی کہ اس کی موت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے انشاءاللہ بخش دے گا، یہ گمان ہونا چاہیے۔ یہ گمان نہیں ہونا چاہیے جی میں تو برا ہوں، مجھے اللہ نہیں بخشے گا، نا امید بھی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، اور ایسی بات بھی نہ کرنا اللہ کے متعلق جیسے کہ شیطان نے کیا ہے، اور شیطان مایوس ہو گیا تھا اور نا امید ہو گیا تھا، اور اللہ کے بندوں کے خلاف اس نے پروگرام بنا لیا تھا۔ یہ بات اللہ کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں،
اگر میرے متعلق اچھا گمان کرے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، اس کی چھوٹی موٹی لفظ سے معاف کر دوں گا، اور خواہ مخواہ میرے متعلق اگر بدگمانی کرے گا تو اس کے لیے نقصان بھی ہے۔ اسی سلسلے میں صحابہ کرام کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نہ صرف اچھا ہی اچھا گمان، بلکہ ان کا ایمان ہی ایسا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے۔ یہ بھی ہو جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے متعلق مجھے گمان اچھا بھی ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا اور باقی جنت میں نہیں جائیں گے، تو مجھے یہ گمان بھی ہے، میں اچھا گمان بھی رکھتا ہوں کہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ میں ہوں گا جو جنت میں جانے والا ہے۔ اور اگر یہ اللہ سے خوف بھی ہو ساتھ کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی کوئی بھی نہیں جائے گا، تو مجھے اللہ سے خوف ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات اللہ کے ڈر سے روتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اور قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ان کو پوری طرح یقین تھا، اور اس وجہ سے وہ اپنی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے، یاد رکھیں، بدگمانی نہیں، ہاں آپ اپنی تیاری مکمل کرتے رہیں اور اللہ کے متعلق گمان اچھا رکھیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک آدمی کی زندگی 100% اللہ کی نافرمانی والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے جی میں بخش جاؤں گا۔ یہ تو دھوکہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نیکی کرنے کے بعد اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھیں، مایوس نہ ہوں، کیوں؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دوسرا اہم بات وہ یہ ہے، دوسری بات کہ ایک آدمی بظاہر اچھا ہے، اس کے متعلق بدگمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ نیک آدمی کے متعلق بظاہر قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا، بظاہر نیکی کرنے والا، بظاہر اللہ کا خوف رکھنے والا، بظاہر اس کی شکل و صورت بھی دینداروں کی ہے، خواہ مخواہ اس کے خلاف بات کرنا، بدگمانی کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ گناہ نہیں صرف حرام ہے، یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی 100% برا ہے اور اس کے متعلق نیک گمان رکھنا، اس کا بھی حکم نہیں ہے۔ ہاں کسی کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جیسے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، کہ بغض بھی نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، وہ بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگوں کے عیبوں کی ٹو نہ لگائیں، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور لوگوں کے عام عیب بھی تلاش نہ کریں، ایک ہے خفیہ عیب، ایک بظاہر۔ کوئی اگر برا ہے تو اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، اس برائی کو عام بھی نہ کریں اور اس کو سامنے بھی نہ لائیں۔ اس میں ایک بات ہے کہ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اور اس تہمت میں کچھ نیک لوگ بھی انہوں نے سنی سنائی بات پر کچھ خیال کر لیا کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ ایک پاک دامن طاہرہ
اور پاکیزہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ اور حمیرہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی، اور اس کے متعلق اللہ گواہی دے رہا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے، یہ سمجھے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، تم نے اپنے دلوں کے اندر اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ اور یہ کیوں نہ کہا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ جب ایک ہے ہی نیک اور گندے لوگوں کی بات سن کر اس سے متاثر ہونا، جس سے منع کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں ایسی بات کسی کے متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا خواہ مخواہ کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، تو یاد رکھو اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ تمہارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اور جس کے پیچھے اللہ پڑے گا، جس کے عیبوں کو تلاش کر کے اللہ پیش کرے گا، تو گھر بیٹھے اللہ پاک اس کو رسوا کر دے گا اور اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ خاموش رہنا، اچھا گمان رکھنا عمومی طور پر۔ ہاں بعض اوقات فیصلہ کرنے والے جو ہیں جج، فیصلہ کرنے والے حاکم، ان کو تحقیق کرنا اور ان کو گواہوں کی تلاش کرنا اور ان گواہوں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، ثقہ لوگوں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کرنا اور اپنی طرف سے انصاف کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کے متعلق تحقیق کرنا واجب ہے بلکہ ضروری ہے، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی لٹیرا ہو، کوئی بدماش ہو، اور کوئی اسلامی معاشرے کے اندر ناسور ہو، اس کی تحقیق حکومت کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے۔ اور جیسے کہ آج کل چوریاں ہو رہی ہیں، اور چوریوں کی سد باب کرنا اور روکنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس تحقیق میں اگر کوئی آدمی ملوث ہو جاتا ہے اور انصاف کرتے ہوئے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی ہے، تو اگر اپنی طرف سے وہ صحیح تحقیق کر رہا ہے، صحیح سوچ رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ ان کی ذمہ ضروری ہے کہ غلط بات، غلط لوگوں کی نشاندہی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ گمان جو ہیں بظاہر اچھا ہی رکھنا چاہیے، لیکن غلط لوگوں کے متعلق ضروری نہیں ہے کہ وہ گمان اچھا ہی رکھا جائے۔ بعض اوقات وہ آدمی مضر ہوتا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوتا ہے اور جیب کاٹنے والا ہوتا ہے، تو آدمی اتنا بھی بے ہوش نہ ہو جائے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور اس کی جیب بھی کاٹ لی جائے، تو وہ کہے کہ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے۔ اپنی احتیاط جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ خواہ مخواہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر، اپنے آپ کو بچاؤ چوروں سے، غنڈہ گردی سے اور غلط لوگوں کے پروپیگنڈے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمیں قرآن پاک اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو عیب نہیں لگانا، اور یہ تو پیچھے بھی گزر چکا کہ جو آدمی موجود نہیں ہے اس کی غیبت نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، جو موجود ہے اسے تانے نہیں دینا۔ ہمازۃ اللمازہ ویل لکل ہمازۃ اللمازۃ الذی
جمع مالا وعددا، یہ کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، یاد رکھیں۔ خواہ دوسرے کو برا جاننا یہ بھی اچھا نہیں، لیکن خواہ دوسرے کو بالکل صحیح سمجھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اپنی احتیاط کے طور پر دوسروں سے بچنا تو ضروری ہے، لیکن دوسروں کے پیچھے پڑنا اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ فلاں چور ہے جی، فلاں بدماش ہے جی، فلاں زانی ہے جی، فلاں ایسا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم سے اچھا ہو، جیسے کہ گزر چکا پچھلی آیتوں کے اندر۔ اور فرمایا کہ اسی طرح نماز کی رکعتوں کے اندر بھی گمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوچتا ہے آدمی کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، اس وقت جہاں اچھا گمان، زیادہ گمان جائے اس پر عمل کرنا ضروری، لیکن اگر گمان نہیں ہو سکتا تو پھر یقین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا 3 یا 4 رکعتوں میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں، لیکن 3 میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، 3 میں تو اس کی یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ غلط ہو سکی۔ وہ 3 پر اگر عمل کرے گا تو اس پر بھی گنجائش ہے، لیکن اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میں نے 4 ہی پڑھی ہیں تو پھر 4 ہی پر عمل کیا جائے۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ اپنی احتیاط ایسی کرو کہ دوسرے کو گمان کا موقع ہی نہ ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ رات کے وقت تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی پاس سے گزرے، آگے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو، اور اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ یہ میری اہلیہ تھیں جو میرے ساتھ جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ کے متعلق؟ انہوں نے کہا شیطان جو ہے وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے جو صحیح بات ہے اسے کلیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات صحیح بات کو غلط یعنی نشان دیا جاتا ہے اور غلط خیال کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اچھا گمان رکھنا، عمومی طور پر اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ بخش دے گا، یہ گمان ہونا چاہیے۔ خواہ یہ گمان نہ ہو کہ میں برا ہوں، میں برا ہوں۔ بعض لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی گمان نہ کرو۔ اللہ پاک تو بعض اوقات کافروں کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو مسلمانوں کے یہ گمان کرنا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ کے متعلق گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے، تو یہ گمان رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تو بھی نہ لگائیں، لوگوں کے چھپے عیبوں کے پیچھے بھی نہ پڑیں۔ بعض لوگ ولا تحسسوا، اور سامنے جو عیب ہیں وہ اگر آ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے پکڑ لیں۔ یہ واقعی جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا، تحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ سے مایوس بھی نہ ہو، اور سامنے اگر کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے تو اس کو پکڑ لینا، اس پر یقین کر لینا، اس کی اجازت ہے۔ تو باقی بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آج کل ہم بدگمانی کرتے ہیں، بھائیوں پر کرتے ہیں، بہنوں پر کرتے ہیں، مومنوں پر کرتے ہیں بدگمانی، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا گمان رکھیں۔ اور فرمایا قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی بات فرمائی کہ مومنوں کو چاہیے کہ نیک آدمی کے متعلق اچھا ہی گمان رکھیں۔ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ ضروری ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا گلہ نہ کریں، غیبت نہ کریں، یہ بڑی بری عادت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ کیا ضرورت ہے، ایک آدمی موجود ہی نہیں ہے اس کے متعلق شروع کر دینا جی آپ کو نہیں پتا وہ بڑا برا آدمی ہے۔ اس نیت سے
اگر کوئی واقعی ایسا آدمی ہے، کوئی دکاندار جو دھوکہ باز ہے، اس سے آگاہ کرنا یہ بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی شر سے بچیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا اور اس کے خلاف چلنا یہ تو انتہائی گناہ ہے، اور ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ گناہ اندر کے گناہ ہیں اور یہ سوچ کے گناہ ہیں، یہ اپنے گمان اور خیال کے گناہ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور کیا کریں؟ تعریف کریں جو صحیح ہے، بلکہ بغیر تحقیق کی تعریف بھی نہ کریں۔ اگر تحقیق نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ زمانے کے اندر ایک آدمی نے کہا حضرت عمر سے کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اور اس کی صفائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ میں نہیں، سفر تو نہیں کیا۔ پھر اس کی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برا آدمی ہے تو پھر اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر برا ہے تو اس کی برائی اور عیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کے اندر دوسرے کے متعلق اچھا ہی خیال کریں عمومی طور پر، یہ ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھائی بیٹھے ہیں آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھنا، اور لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اور لوگوں کی غیبت سے بچنا، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا، خواہ مخواہ بعض اوقات آنکھیں بند کر کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگ، اور تاکہ لوگ سمجھے یہ سویا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ جو بات وہ چھپانا چاہتے ہیں وہ تم اس کی تحقیق میں اور اس کے پیچھے پڑنا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے کسی کے چھپی باتوں کے پیچھے پڑنے کی؟ یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا، اور اس سے معاشرے کے اندر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر دوری پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے اندر مومن سمجھنے کی اور بھائی سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، سنت سے پڑھ لیں۔